بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسواک کرنے کا اتنا حکم دیا گیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ان قریب اس کے بارے میں قرآن مجید نازل ہو جائے گا۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسواک کرنے کا اتنا حکم دیا گیا کہ میں ڈرنے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو فرض کر دیا جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو مسواک کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک لوگوں کے بڑے آدمی کو دے دی اور فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بڑے آدمی کو مسواک دینے کا حکم دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا اور نماز عشاء کو رات کے پہلے ایک تہائی حصے تک مؤخر کر دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رات کا پہلا ایک تہائی گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک یہیں رہتے ہیں۔ اس دورانیے میں ایک کہنے والا یہ کہتا رہتا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کو دیا جائے؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کو جواب دیا جائے؟ کیا شفا طلب کرنے والا کوئی مریض ہے کہ اس کو شفا دے دی جائے؟ اور بخشش طلب کرنے والا کوئی گناہگار ہے کہ اس کو بخش دیا جائے؟ زوجہ رسول سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ اس طرح مسواک کرنے کا حکم دے دیتا جیسے وہ وضو کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ اسی طرح کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سننے کے بعد، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن کو جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے تھے۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت اور بے شمار دفعہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ دوستو، اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔